الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد ماہ شعبان یہ مکمل ہو جائے گا اور ماہ رمضان شروع ہو جائے گا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کا آخر تھا، ماہ رمضان شروع ہونے والا تھا، شعبان کے مہینے کے آخری دن تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر. جو اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے، اللہ اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر فرمایا، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں، اور اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتے ہیں، اور اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جا سکتی. جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے، میرے نبی نے فرمایا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر مہینے میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا، یہ مہینہ غم خواری کا ہے
جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام سے اپنے ملازمین سے بوجھ کو ہلکا کرے اللہ جہنم سے اسے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اس کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس مہینے میں 4 کام کرو، 2 کام کرنے کے ہیں، 4 کاموں میں کہ کلمہ طیبہ کی کثرت اختیار کرو اور استغفار کی کثرت اختیار کرنا، اور دوسرے 2 کام جنت کو طلب کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور یہ مہینہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ملا ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر درود شریف کی بھی کثرت اختیار کی جائے، اور اس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرنا، اس رات میں قیام کرنا یہ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرنا۔ یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی اہمیت بتلائی ہے، فضیلت بتلائی ہے، فوقیت بتلائی ہے، عظمت بتلائی ہے۔ تو ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تاکہ لوگوں میں ماہ رمضان کی قدر بڑھ جائے، اہمیت بڑھ جائے، عظمت بڑھ جائے، اور ماہ رمضان کے جو لوگ روزے رکھنے میں سستی اختیار کرتے ہیں وہ سستی نہ کریں، وہ کاہلی نہ کریں، چھوٹے موٹے عذر بیان کر کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، وہ روزے نہ چھوڑیں۔ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ان میں حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو تو پڑھنی ہے، زکوٰۃ صاحب حیثیت پر فرض ہو جانے کے بعد حکم ہے کہ ادا کرو تو ادا کرنی ہے۔ حج بیت اللہ فرض ہو گیا صاحب حیثیت پر، اسے حکم ہے کہ حج ادا کرو، لیکن اللہ نے ترغیباً حکم کے سوا ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی اور عبادت کے لیے ترغیب نہیں دی، حکم دیا۔ ماہ رمضان کے روزے واحد وہ روزے ہیں کہ جس کی اللہ ترغیب دے رہے تاکہ جذبات ابھرے، جذبات بڑھے، اہمیت بڑھے، اور اس کی ناقدری نہ کرے اور اللہ کا اس پر شکر ادا کرے۔ اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے گزشتہ قوموں کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض ہوئے۔ روزوں کے فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تقوی کا ایک معنی ہے پرہیزگار، اور تقوی کا ایک معنی ہے، عام معنی ہے گناہوں سے بچنا۔ تقوی کا معنی ہے پرہیزگار، اور کیا عام معنی ہے کہ گناہوں سے بچنا۔ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، روزوں رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کے ہاں
قربتیں اسے مل جاتی ہیں۔ تو فرمایا تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے، تم ہی پر نہیں ہوئے۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں میں پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یا آدم، اے آدم، لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آپ سے نسیان ہوا، خطا ہوئی اور آپ درخت کے پھل کو کھا بیٹھے، جس سے منع کیا گیا کہ اس کا پھل نہیں کھانا۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا، جنت کے حسن سے محروم کر دیا، جنت کے اعزازات سے محروم کر دیا، اور آپ کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ انڈیا کا ایک علاقہ سر اندیب میں آپ اترے، اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اللہ نے جنت سے اتار دیا، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری۔ اب دو طرح کے غم تھے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پہلا یہ کہ جنت کی نعمتیں چھن گئی، جنت کے اعزازات سے محروم ہو گیا، اللہ کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ اور دوسرا غم یہ کہ بیوی کی جدائی، کہ بیوی جدا ہو گئی۔ اب انڈیا کا کہاں علاقہ سر اندیب ہے اور کہاں پر عرب کا علاقہ جدہ ہے، اب دونوں میں بہت فاصلہ ہے۔ اب یہ تلاش میں نکلے ایک دوسرے کے۔ اللہ نے ان دونوں کی ملاقات کرائی۔ مقام عرفات میں ایک پہاڑی ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے، اس جگہ پر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے فریاد کی، توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے آپ کو کسی پانی کے چشمے میں یا کسی آئینے میں یا کسی چیز پر اپنے عکس کو دیکھا، اپنے وجود کو دیکھا، تو جنت کی وہ نعمتیں نہ رہی، وہ حسن نہ رہا، وہ کمالات نہ رہے، وہ جوانی نہ رہے، وہ خوبصورتی نہ رہے۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ، جنت کے اعزازات جو مجھے ملے تھے، حسن جو مجھے ملا تھا، جوانی جو مجھے ملی تھی، یا اللہ وہ نعمتیں دوبارہ دے دے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، مل تو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ فرمایا، اے اللہ، وہ کیا کام ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، ایام بیز کے روزے رکھو، ایام بیز کے روزے رکھو۔ بیز سفیدی کو کہا جاتا ہے، ایام یوم کی جمع ہے، دن کو کہا جاتا ہے، چونکہ یہ 3 دن تھے، 3 راتیں ہیں، تو یہ راتیں 13، 14، 15 تاریخ کی راتیں ہیں۔ اسلامی مہینے کی، ہر مہینے کی یہ 3 دن کی راتیں اور دن، جن میں چاند عموماً چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور زمین پر زیادہ تاریکی نہیں ہوتی، اور دن کو سورج طلوع ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، تو راتیں بھی چمکدار اور روشن، دن بھی روشن، تو اس بنا پر ان دنوں کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان دنوں کے روزے رکھو، اللہ آپ کو آپ سے چھنی ہوئی نعمتیں دوبارہ لوٹا دے گا، حسن آپ کو دوبارہ لوٹا دے گا۔ آپ نے ایام بیز کے روزے رکھنا شروع کیے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو وہ کمالات دوبارہ واپس لوٹا دی، وہ حسن واپس لوٹا دیا، وہ قوت واپس لوٹا دی جیسا کہ پہلے تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ان 3 دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن کا روزہ رکھتے، اگلے دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی گویا کہ سال بھر میں 6 مہینے روزے رکھتے اور 6 مہینے بغیر روزے کے رہتے، یعنی افطار کرتے۔ یہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 40 دن تک آپ نے روزے رکھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم آج تک 2 مہینے کے روزے رکھتی چلے آ رہی ہے۔ 2 مہینے کے لگاتار روزے اہل نصارہ آج بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، امت پر بھی روزے فرض ہوئے 1 مہینے کے، جنہیں ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان کا ایک ایک حرف ماہ رمضان کی عظمت کو ابھارتا ہے۔ رمضان کا ماہ را بتلاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی میم بتلاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی ضاد بتلاتی ہے کہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی الف بتلاتی ہے کہ یہ انس اور محبت الفت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی نون بتلاتی ہے کہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ماہ رمضان کی کامل رحمتیں مل جائیں، مغفرتیں مل جائیں، انس اور محبت مل جائے، جنت کی ضمانت مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے، تو پھر ماہ رمضان کی قدر کرنی پڑے گی، ماہ رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، تو اللہ آپ کو یہ ساری چیزیں عطا فرما دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کی صفات اختیار کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اختیار کرو۔ اللہ کھاتا نہیں، تم نہ کھاؤ روزے رکھ کر۔ اللہ پیتا نہیں، تم نہ پیو روزہ رکھ کر۔ اللہ رب العزت جو ہے بیوی سے پاک ہے، تم جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی بیوی سے پاک رہو، دور رہو، اپنی نفسانی خواہشات پوری نہ کرو۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے، تم اللہ کے اس صفت کو اختیار کرو۔ اللہ رب العزت کی یہ صفات کسی اور عبادت میں نظر نہیں آئیں گی، نہ ہی نماز میں۔ اللہ جھکنے سے پاک ہے، اللہ سجدے سے پاک ہے، نہ ہی حج میں اللہ طواف سے پاک ہے۔ ملتزم پر چمٹ چمٹ کر فریاد کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العزت اس چیز سے پاک ہے۔ وہ داتا ہے، وہ دینے والا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، ہم لینے والے ہیں، مانگنے والے بھکاری ہیں رب کے دربار کے، تو ہم اللہ رب العزت کی ذات کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کی خدائی صفات اختیار کرو، اور وہ خدائی صفات ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں، مہینے میں آپ نہیں اپنا سکتے، آپ نہیں اپنا سکتے۔ تو لہٰذا ماہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ رب العزت کی صفات اختیار کرو۔ یہ ماہ رمضان جو آ رہا ہے، اللہ نے اس کے پہلے عشرے کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ نے رحمت بنایا ہے، دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے، تیسرے عشرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا جو کسی شخص کو روزے دار کو روزہ افطار کرا دے اس مہینے میں، اللہ اس کے بقدر اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہوں گے کہ پیٹ بھر کر دوسرے کو روزہ افطار کرا دے۔ فرمایا کہ پیٹ بھر کر روزہ افطار کرانا مقصد نہیں، بلکہ اگر تم یہ کام اگر کھجور سے روزہ افطار کرا دو تب بھی تمہیں یہ اعزاز مل جائے گا، یا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے تم افطار کرا دو تب بھی تمہیں یہ اعزاز مل جائے گا، یا پھر تم ایک لسی کا گھونٹ پلا دو اس سے بھی تمہیں یہ اعزاز مل جائے گا۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، میرے اللہ نے ترغیب دی ہے کہ تم پر یہ روزے فرض ہوئے، تم ہی پر نہیں ہوئے، تم سے پہلی امت پیغمبر بھی روزے رکھتے رہے۔ ہاں، ماہ رمضان کا مہینہ تمہیں ہی ملا ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ اس مہینے میں غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہوئی۔ اسی مہینے کا اندر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ بہت سارے عظیم واقعات اس مہینے کا اندر پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا اپنی کمر کس لیتے، پورا مہینہ گزر جاتا بستر کو آپ کمر نہ لگاتے۔ اللہ والوں کو دیکھا ہے ایک ایک رکعت میں ماہ رمضان میں پورا قرآن پڑھ رہے، نوافل میں پورا قرآن پڑھ رہے۔ رمضان المبارک کا حق یہ ہے
کہ کم از کم آپ ماہ رمضان میں زیادہ نہیں تو کم از کم 2 قرآن پاک مکمل کرو۔ یہ ماہ رمضان کا حق ہے۔ تو ماہ رمضان جو آ رہا ہے، سوموار یا منگل کا روزہ ہے، تو آپ جو ہے اس ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ابھی سے اپنے آپ کو فکر مند کر لو کہ انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، سحری کا اہتمام کرنا ہے اور افطاری کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو اللہ 1 رکعت آپ تراویح پڑھیں گے جو کہ سنت مؤکدہ ہے، 1 رکعت آپ تراویح پڑھیں گے، آپ کو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، اور 1 فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ آپ ایک حرف سنیں گے، فرضوں کے برابر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ یہ ذہن میں بات بٹھا لیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پورے مہینے میں قرآن پاک سننا یہ مستقل ایک سنت ہے۔ پورا قرآن سننا یہ مستقل ایک سنت ہے۔ تراویح کی نماز میں مکمل ایک قرآن کریم کرنا یہ مستقل ایک سنت ہے۔ تو آپ نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں، تراویح کی نماز میں 1.5 گھنٹہ، پونا 2 گھنٹہ لگتا ہے، پونے 2 گھنٹے آپ قرآن کو سنتے ہیں، پونے 2 گھنٹے آپ جو ہے تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کیا ماہ رمضان میں جو تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے یا 8 رکعت نماز تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جو کہ صحیح احادیث ذخیرہ میں کوئی مستند سند سے یہ حدیث نہیں ملتی کہ 8 رکعت نماز آپ تراویح پڑھیں۔ صحابہ کے دور سے، تابعین کے دور سے، تبع تابعین کے دور سے مستقل طور پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور سے آج تک 20 رکعات نماز تراویح حرمین شریفین میں پڑھی جا رہی ہے۔ آپ 8 رکعت نماز پڑھ کر یہ کون سا مسئلہ لے کر آگے کہ جی 8 رکعت نماز پڑھیں گے اور ہماری یہ ذمہ داری بری؟ اللہ نے 1 مہینہ آپ کو دیا تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں، صاف ہو جائے، آپ کی مغفرت ہو جائے، اللہ آپ سے جہنم سے آپ کو چھٹکارا دے دے۔ آپ اتنے اللہ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح کے سجدے زمین پر مار کر اللہ پر احسان جتلا کر اپنے کاروباروں کی طرف روانہ ہو جاؤ، اپنی دکانوں کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ کل اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھلاؤ گے؟ کس منہ سے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگے؟ 20 رکعت نماز پڑھیں، قرآن کو سنیں، جتنی مشقت ہوگی اللہ اتنا اجر عطا فرمائیں گے، جتنا قرآن سنیں گے اتنا اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ خود اپنے آپ کو تلاوت میں لگاؤ۔ اس مہینے میں کتنے ایسے تھے گزشتہ رمضان میں زندہ تھے لیکن آج نہیں یہ موجود۔ پچھلے رمضان میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، ہم میں سے کوئی یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلے رمضان تک زندہ رہوں گا۔ اس لیے اس مہینے کو اللہ رب العزت کے ہاں ایسا گزارو کہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت ہو جائے اور بخشش ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔